حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ تابع سرا کی روح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صلوات بھیج دیں محمد علیہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، کائنات کو خلق کرنے والا، یہ ہم سے ایک سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال دو طرح کا ہے، کبھی بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے۔ جب چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو وہ اپنے علم میں اضافے کے واسطے سوال کرتا ہے، اور جب بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے تو وہ سوال کبھی کبھی امتحان کے واسطے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم اس کے جواب میں کیا کہیں کہ ہاں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دن اور رات دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حق اور باطل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نور و ظلمت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ کسی چیز کا جاننا اور کسی شے کا نہ جاننا، یہ انسان کے علم کے سبب ہے اور وہ انسان کی جہالت کے سبب ہے۔ ایک چیز میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں ایک معاملے کو، ایک بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم مجھے ہے۔ ایک چیز نہیں جانتا، اس کا میں جاہل ہوں، مجھے نہیں جانتا، میں واقف نہیں ہوں۔ میں بیمار ہوا، مجھے بخار آیا، تو میں ایک جاننے والے کے پاس پہنچا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ میں نے سڑک چلتے ہوئے ایک آدمی سے نہیں کہا کہ بھائی صاحب مجھے بخار آ رہا ہے، ذرا میری نبض دیکھ لیجئے، مجھے کوئی دوا دے دیجئے، بلکہ میں تلاش کرتا ہوا ڈاکٹر کے مطب پر گیا، اس کے کلینک پر پہنچا، اور جا کر کے اس کو میں نے اپنا حال بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، مجھے 4 دن سے بخار آ رہا ہے، دوا دے دیجئے۔ انسان تو سب برابر ہیں۔ کسی راستہ چلنے والے سے آپ نے دوا نہیں پوچھ لی، اس کو اپنی نفس نہیں دکھا دی آپ نے، اس سے نہیں پوچھ لیا آپ نے، اس کے پاس کیوں گئے؟ کہا وہ علم رکھتا ہے جسے میڈیکل سائنس کہتے ہیں، وہ میڈیکل سائنس کا جانکار ہے، وہ معلوم رکھتا جانتا ہے کہ ہمیں بخار کیوں آ رہا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے، لہٰذا ہم اس کے پاس معلوم کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم اس سے دوا لینے کے واسطے گئے ہیں، ہم نے راستہ چلتے ہوئے آدمی سے نہیں پوچھا۔
ایک مقدمہ تھا، اس کے واسطے ہم تلاش کرتے ہوئے وکیل صاحب کے پاس پہنچے، وکیل صاحب کے چیمبر میں گئے، جا کے وکیل صاحب سے بات کی اور ان سے مشورہ کیا، اور اس مقدمے میں ہم نے ان کو وکیل کیا اور ان سے کہا کہ صاحب یہ ہمارا کیس ہے۔ جو قانون کا جانکار تھا اس کے پاس ہم نے جا کے سوال کیا، ہم ہما شما کے پاس نہیں چلے گئے، آپ ہمارے بہت دوست ہیں، بہت قریبی ہیں، بہت عزت دار ہیں، بہت محترم ہیں ہمارے واسطے، مگر ہم نے آپ سے رائے مشورہ نہیں لیا۔ جب کوئی قانونی معاملہ آیا، جب عدالت کا معاملہ آیا، جب طب کی بات آئی، جب حکمت کی بات آئی، جب کوئی مکان بنانے کے واسطے انجینئرنگ کی بات آئی، تو ہم جانکار کے پاس گئے۔ وہی تو معاملہ ہے، مذہب بھی کہہ رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ لیکن یہ علم جو ہمارے پاس ہے، آج دو باتیں جان کے، چار کتابیں پڑھ کے ہم اپنے کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ بہت بڑے انجینئر ہیں، یہ بہت بڑے پروفیسر ہیں۔ کوئی بہت بڑا عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، کسی فیلڈ کا جانکار و ماہر ہو، مگر ذرا سا اس کے آغاز کو اوپر تو آپ نظر ڈالیے کہ اس کا آغاز کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اس کا خالق کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے یوں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑی یونیورسٹی میں نامی گرامی آپ پڑھاتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، کالجز میں پڑھائی جا رہی ہیں، مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، مگر جو آپ کی ابتدا ہے وہاں آپ کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ کے علم کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں سرکار، مگر ابتدا آپ کی بالکل نیل ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، آپ بالکل جاہل ہیں۔ بھوک لگی تو اظہار نہیں کر سکتے، پیاس لگی بیان نہیں کر سکتے، کوئی درد ہے آپ بتا نہیں سکتے، کوئی تکلیف ہے اسے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے سارے اپنے مطالب کا اظہار رو کے کیا۔ پتا چلا کہ کبھی کبھی مطلب کا اظہار ہنس کے نہیں ہوتا، رو کے ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ یہ ہم ہیں خدا کی قسم، جہاں پر ابتدا کوڑا کاغذ ہے، کچھ نہیں جانتے ہم۔ کیا کہنا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم ہیں تو مگر کسی ایک فیلڈ کے ہیں ماہر، یہ علم دین کے جانکار ہیں، یہ عالم ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ سائنس کے آدمی ہیں، یہ قانون کے آدمی ہیں، یہ انجینئرنگ کے آدمی ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف فیلڈز ہیں جن کے جانکار ہیں آپ۔ مگر اگر ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ سرکار آپ ڈاکٹر تو بہت بڑے ہیں، آپ کا نام، آپ کا شہرہ تو بہت زبردست ہے، مگر ڈاکٹر صاحب ایک قانونی معاملے میں ہمیں ایک صلاح دے دیجئے، مشورہ دے دیجئے۔ وہ کہیں گے کہ آپ جائیے وکیل صاحب کے پاس۔ وکیل صاحب کے چیمبر میں گئے، ان سے کہا کہ وکیل صاحب 4 دن سے ہمیں بخار آ رہا ہے۔ وہ کہیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ وہ بے شک عالم ہیں مگر اپنی فیلڈ کے، بقیہ میں جاہل ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہم ہیں جہاں پر کسی ایک فیلڈ میں کچھ جانکار ہیں، بقیہ میں جاہل ہیں۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کچھ بندوں کو ایسا پیدا کیا جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔
دے کے بھیجا، عالم بنا کے بھیجا، وہ جاہل نہیں ہیں، وہ پڑھانے کے واسطے آئے، وہ تعلیم دینے کے واسطے آئے۔ تبھی تو آغوش رسول میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پیدا ہوا بچہ بولتا نہیں ہے، پیدا ہوا بچہ کلام نہیں کرتا، لیکن کائنات عالم و آدم میں دو ہی بچے ایسے ہیں جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ کلام کیا ہے، ولادت کے ساتھ ساتھ بولے ہیں۔ ایک سلسلہ نبوت میں ہے، ایک سلسلہ امامت میں ہے۔ نبوت میں وہ بچہ جس نے ولادت کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو اس کی آواز سنائی، قرآن نے ریکارڈ کی اس کی آواز اور ہم کو سنائی۔ پیدا ہوتے ہی کیا کہا جناب عیسیٰ نے؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ عیسیٰ بولے کہ کتاب دی ہے، علی نے آغوش محمد میں کتاب کی تلاوت کی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تلاوت کی، یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ تو مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں پڑھو۔ تو یہ وہ ہیں جو ادھر سے علم لے کے آئے۔ محمد و آل محمد وہ ہیں جو دنیا میں علم حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہیں، جو اس سرکار سے علم لے کر کے آئے، اس سرکار سے پڑھ کے آئے، ان کو پڑھا کے بھیجا گیا، یہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھے۔ اور دیکھیے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو پڑھانے کے واسطے آیا ہے اسے کہیں اور کا پڑھا ہونا چاہیے۔ آپ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایک کالج ہے، مدرسہ ہے، اس کے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے تھے، ایک منظر دیکھ رہے تھے کہ مدرسے میں مولوی صاحب اور طلباء داخل ہوئے ساتھ ساتھ۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی، جو طالب علم آ رہے تھے ان کے بھی ہاتھوں میں کتاب تھی۔ کالج کے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے تھے، یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پروفیسر صاحب داخل ہوئے، وہ بھی بغل میں ایک کتاب دبائے ہوئے، ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد آ رہے ہیں وہ بھی کتاب بغل میں دبائے ہوئے، دونوں ایک ساتھ کالج میں داخل ہوئے، ایک ساتھ مدرسے میں داخل ہوئے، ایک ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ ہم بھی دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں کو ہم نے ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا بھائی ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں، وہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں، یہ بھی مدرسے میں آ رہے ہیں، وہ بھی مدرسے میں آ رہے ہیں، یہ بھی یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو کسی نے ہمارا شانہ ہلایا کہ کتنے بڑے جاہل ہو تمہیں معلوم نہیں، ایک کتاب پڑھانے کے واسطے لا رہا ہے، ایک پڑھنے کے واسطے لا رہا ہے، ایک تعلیم دینے کے واسطے لا رہا ہے، ایک تعلیم لینے کے واسطے لا رہا ہے۔ اور اب جو پہنچے درجے میں تو پڑھانے والا الگ کھڑا ہو گیا، پڑھنے والے الگ بیٹھ گئے۔ مگر بہت بڑی جہالت ہوگی، کوئی بہت بڑا جاہل ہوگا جو دونوں کو برابر کہہ دے کہ صاحب یہ دونوں تو برابر ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں
ایک تعلیم لینے کے واسطے آیا ہے، ایک تعلیم دینے کے واسطے آیا ہے۔ اب ہمیں تو ان کی جہالت پر ہنسی آتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ارے صاحب جیسے ہم ہیں ویسے محمد ہیں، اما کتنے بڑے جاہل ہو تم، وہ قرآن لے کے پڑھانے کے واسطے آئے ہیں، تم قرآن پڑھنے کے واسطے آئے ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آغوش رسول میں تلاوت ہے، آل محمد خدا کی قسم وہ ہیں، ان کا علم وہ ہے کہ انہوں نے صرف ایسا نہیں ہے کہ مذہب ہی کے بارے میں بتایا ہو، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، واجب و حرام کے بارے میں، دین و اسلام ہی کے بارے میں بتایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنا بھی علم ہے، کائنات میں جتنا بھی علم ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اس واسطے کہ دیکھیے علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہیں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، تالاب ہے، اس کا پانی ہے، اس کی مثال علم کی ایسی نہیں ہے، بلکہ علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے کہ جو روانی جس میں ہے، جس میں روانی ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی کیا ہے کہ آج آپ نے دیکھا، آپ کو تالاب میں وہ پانی نظر آیا، مہینہ بھر کے بعد گئے وہی پانی ملے گا، سال بھر کے بعد گئے وہی پانی ملے گا۔ اور جو دریا کا پانی ہے، ابھی پانی کچھ اور ہے، کل پانی کوئی اور ہوگا، پرسوں پانی کچھ اور ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو چلے جائیے، جا کے دیکھ لیجئے، دونوں پاس پاس ہیں۔ حسین آباد میں تالاب بھی ہے، گومتی بھی بہہ رہی ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، وہ روانی ہے۔ تو علم کا معاملہ وہ ہے کہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، دریا کی طریقے سے۔ کل جتنا علم تھا، آج علم کا کارواں اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ آج جو علم ہے اس کا اینڈ آج نہیں ہے، آج کے 10 برس کے بعد، 20 برس کے بعد، 50 برس کے بعد، 100 برس کے بعد آگے بڑھتا رہے گا۔ تو محمد و آل محمد عزیزان گرامی، ان کا علم وہ علم نہیں ہے کہ صرف مذہبی تک ہو۔ چنانچہ مختلف مظاہرے ہوئے آل محمد کے علم کے سلسلے میں۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں وہ جو علم دین ہے، جو انہوں نے مذہب کی تبلیغ کی، قرآن کے بارے میں بتایا، احادیث کے بارے میں بتایا، واجب و حرام کے بارے میں بتایا، اس کے سلسلے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ بس یہ تو علم کے دین کے بارے میں، وہ دوسرے ہوں گے جنہوں نے ان کے درس سے حاصل کر کے علم دین دوسروں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عزیزان گرامی، سب سے پہلی ذات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جہاں پر ایک طرف مولا علی کی وہ دینی خدمات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ منبر کوفہ پر آ کے فرمانا کہ سلونی، جو تمہارا دل چاہے پوچھ لو، سلونی وطرق السماء، مجھ سے آسمانوں کے بارے میں پوچھو، آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھو، آسمانوں پر راستے ہیں، آسمانوں پر راستے ہیں، آسمانوں کے بارے میں معلوم کرنا، یہ تو ایک علم کا دوسرا شعبہ ہے، علم کا دوسرا شعبہ ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا
تفصیل نہیں عرض کروں گا، آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے واسطے، کہ مولا علی نے ایک موقع پر گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کے آبشار تھا، اس کو دیکھ کر کے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ذریعے سے شہروں کو روشن و منور کر دوں۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے کہ کل کا انسان نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب آج ہائیڈرو الیکٹرک کی ایجاد ہوئی تو 1400 برس پرانا علی کا جملہ کانوں سے ٹکرا گیا۔ اور فرمائیے گا، اور آگے بڑھیے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو مولا علی نے خلقت کائنات کے سلسلے میں دیا ہے کہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے، یونیورس کیسے کریٹ ہوا ہے، یہ زمین و آسمان کیسے بنے ہیں، یہ چاند سورج ستاروں کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، تو پہلا خطبہ آپ پڑھیے، یہ کیا ہے، یہ کیا فرمایا علی نے، یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی سائنس ہے، علی اس کو کیسے جانتے ہیں؟ ارے علی تو بس وہی جانتے تھے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، دنیا یہی تو حیران ہے کہ ہم ایسا سمجھ رہے تھے وہ ایسے نمایاں ہوئے۔ صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ اور جب اس خطبے کو ان لوگوں نے دیکھا اور پڑھا جو اس سلسلے میں تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک سرمغزنی کر رہے ہیں کہ کیسے یونیورس کریٹ ہوا، اور اس خطبے کو دیکھنے کے بعد وہ ایک دم سے بھوچکا رہ گئے، ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے یہ کہا کہ ارے 1400 برس پہلے کوئی ایسا گزرا تھا جس نے ہمیں وہ بتایا جو 1400 برس کے بعد ہم تحقیق کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ خطبہ دینے والا یا کائنات کو بنانے والا ہے یا اسی کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے۔ یہ ہے منزل عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے خدا یہ قسم۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ حضور آپ ادھر اوپر تشریف لائیے، آپ نہیں آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ اس پر تشریف دیں۔ یہ جو میں نے 2-3 اشارے کیے آپ کی خدمت میں، اس کا تعلق براہ راست کوئی مذہب سے تو نہیں ہے کہ کہیں کے اوپر کوئی واجب انوالو ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی حرام کا معاملہ آ رہا ہے، کہیں کے اوپر کوئی دینی معاملات آ رہے ہیں، نہیں، اس سے الگ ہٹ کے۔ اب آئیے ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالکل نئی لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ اور بالکل نئی لیٹسٹ ریسرچ سامنے آئی ہے۔ ایک بڑا مشہور مولا علی کا فیصلہ ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے کہ 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں اور دونوں میں جنگ اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک کے پاس لڑکی تھی، ایک کے پاس لڑکا تھا۔ ایک کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ جب یہ معاملہ مولا علی کی خدمت میں آیا تو مولا علی نے اس کا ایک فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ بھی آپ جانتے ہیں کہ علی نے کیسا فیصلہ کیا۔ 2 برابر وزن کی شیشیاں لیں، اس میں فرمایا کہ ان بچوں کی غذا اس میں بھر دی جائے۔ برابر وزن کی شیشیوں میں دونوں بچوں کی غذا بھر دی گئی، اور جب بھر دی گئی تو
کہا کہ بھائی اس کو تولو، اس کا ویٹ کرو۔ جب اس کو تولا گیا، ویٹ کیا گیا اس کا، تو اس میں جب شیشیاں برابر وزن کی ہیں اور اس میں جو بچوں کی غذا ہے وہ بھری گئی ہے، جب شیشیوں کو تولا گیا تو اس میں ایک شیشی ہلکی نکلی، ایک شیشی بھاری نکلی۔ تو اس بنیاد پر مولا علی نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی جو بھاری شیشی ہے وہ اس عورت کی ہے، جس کا لڑکا ہے اس کو لڑکا دے دیا جائے، اور جو ہلکی شیشی ہے وہ اس عورت کی ہے جس کی لڑکی ہے اس کو لڑکی دے دی جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اور عورتیں خوشی خوشی اس فیصلے کے آگے سجدہ کرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جو علی کے سامنے لڑتی ہوئی آئی تھیں وہ بخوشی ایک لڑکا لے کے چلی گئی، ایک لڑکی لے کے چلی گئی۔ اب کسی نے نہ کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، میرا تو لڑکا تھا مجھے آپ نے لڑکی دے دی۔ یہ واقعہ عزیزان گرامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک نئی تحقیق ہوئی، اور ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ شیعہ کالج میں ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس میں پروفیسر ہمارے عباس علی مہندی صاحب، جو ایرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی، انہوں نے ایک پیپر کا خلاصہ پیش کیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس میں غالباً ہمارے مولانا صاحب مہندی صاحب پہلے بھی اس سیمینار میں تشریف فرما تھے۔ تو تحقیق ہوئی، ریسرچ یہ تھی، اور پیپر کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ اس بات پر ہوئی کہ وہ غذا جو بچے لیتے ہیں ماں کے ذریعے سے، جب اس غذا کے اوپر تحقیق ہوئی تو یہ ریسرچ میں نتیجے سامنے آئے کہ وہ غذا جو لڑکے کی غذا ہے، اس عورت کی غذا ہے، اس ماں کے ذریعے سے نکلی ہوئی غذا ہے، کہ جو لڑکے کی ماں ہے اس کی غذا میں وہ کچھ چیزیں، سائنٹیفک چیزیں جیسے کولیسٹرول، لپیڈ اور پروٹین وغیرہ، جو اس کی اصطلاحیں ہیں سائنس کی اور کیمسٹری کی اور میڈیکل ٹرمز ہیں، کہ صاحب ان کی مقدار زیادہ پائی گئی۔ آپ غور کیجئے گا، ان کی مقدار زیادہ پائی گئی، جو وزن کو بڑھاتی ہیں، جو چیزیں وزن کو بڑھاتی ہیں، پروٹین، لپیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کی مقدار زیادہ پائی گئی، اور وہ شیر جو لڑکی کی ماں کا تھا ان میں مقدار کم تھی۔ لہذا یہ تحقیق سامنے آئی، معاملہ یہاں پر ہو رہا تھا کہ جو بچوں کے واسطے ڈبے کا دودھ آتا ہے، جو چھوٹے بچوں کو پاؤڈر ملک پلایا جاتا ہے، یہ پاؤڈر ملک، ڈبے کا دودھ لڑکی کے واسطے بھی وہی ہے، لڑکے کے واسطے بھی وہی ہے۔ لڑکا پیدا ہوا، جاؤ بازار سے دودھ کا ڈبہ لے آؤ، لڑکی پیدا ہوئی، جاؤ دودھ کا ڈبہ لے آؤ۔ مگر معلوم یہ ہوا کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھ رہا ہے، عظمت اہل بیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ حسن فراد بھائی ادھر تشریف لے آئیے۔ تو یہ منظر ہے عزیزان گرامی، تو تحقیق یہ ہوئی کہ اس ماں کا شیر وزنی نکلا، اور اس ماں کا شیر ہلکا نکلا جس کی لڑکی تھی، اس کا بھاری نکلا جس کا لڑکا تھا۔ تو 1400 برس پرانا علی کا فیصلہ ہمیں کانوں سے ٹکرانے لگا کہ 1400 برس پہلے علی نے کہا تھا تول کے دیکھ لو، جو بھاری ہے اس کا لڑکا دے دو، جو ہلکا ہے اس کو لڑکی دے دو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اسی طریقے سے اور ہمارے ائمہ کا علم ہے، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام،
مشہور واقعہ ہے کہ کیمسٹری کا عالم تھا، علم کیمیا کا ماہر تھا، عرصے سے پریشان تھا، ایک مسئلے میں وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، جس کا نام تاریخ نے جابر ابن حیان لکھا۔ وہ پریشان تھا، چھٹے امام کی خدمت میں آیا، جیسے ہی اس نے امام کے سامنے اپنی پرابلم رکھی، مسئلہ رکھا، اسی لمحے امام نے اس کو حل کر دیا اور فرمایا کہ جابر پہلے سوچو اس کے بعد اس پر عمل کرو، پہلے سوچو پھر عمل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو چیز فرمائی تھی کہ پہلے سوچو اس کے بعد اس پر عمل کرو، وہی آج کی سائنس کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ سوچنا تھیوری ہے، عمل کرنا پریکٹیکل ہے۔ اور کیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے 10ویں امام، جہاں پر یوں تو ہر اماموں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے مختلف زبانوں میں لوگ آئے، الگ الگ ایران سے آئے، ہندوستان سے آئے، ان سے انہی کی زبانوں میں گفتگو کی۔ ہندوستان سے آنے والا اس سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کی، ایران سے آنے والا آیا اور یہ سوچ کے امام سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ تو عرب کے رہنے والے ہیں، فارسی زبان نہیں جانتے ہوں گے۔ اس نے عربی میں امام سے سوال کیا، پلٹ کے امام نے جواب فارسی زبان میں دیا تو اسے حیرت ہو گئی۔ کہا فرزند رسول، میں تو یہ سوچ کے آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ عربستان کے رہنے والے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ فارسی زبان نہ جانتے ہوں، آپ فارسی زبان نہ جانتے ہوں۔ کہ ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا کہ اگر میں تمہاری زبان بھی نہ جانوں گا تو تمہارا امام کیسا؟ ستارے رات کو نظر آتے ہیں، دن میں نظر نہیں آتے۔ ستارے دن میں کہیں
एडमिशन नहीं जाते, सितारों को पर्दा डाल नहीं दिया जाता। सितारे हैं मगर आफताब की रोशनी इतनी है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वही अभी मामला यह है कि जब इमामत का आफताब पर्दे में गया, जब आफताब इमामत पर्दे में गया तो हमारे उलमा हैं जो रोशनियां दे रहे हैं। एक सिलसिला है, खुदा की कसम, सिलसिला इश्तिहार है, सिलसिला मरजइयत है, जो हमारे दीन का दफा कर रहा है। इसलिए कि इमामत तो गैबत में चली गई, पर्दा गैब में। सुनिएगा मेरा, वो निज़ाम इलाही है। दीन का एक जिम्मेदार उसमें क़यामत तक का वास्ते होना चाहिए। दीन की जरूरत है कि कोई दीन का मुहाफिज हो, कोई मासूम हो, जो दीन का मुहाफिज रहे, जिसकी निगरानी रहे, जिसका कंट्रोल रहे। लिहाजा वो हिजाब गैब में चला गया बहुर्म खुदा। अब सिलसिला आगे कैसे बढ़े? इमामत तो पर्दा गैब में है, आफताब तो छिप गया, अब दीन का काम चले कैसे? तो उसके वास्ते खुदा की कसम, जब हमारे 11वें इमाम दुनिया से सुधारे, सन 250 हिजरी, जब हमारे 11वें इमाम दुनिया से सुधारे, उसके बाद इमामत पर्दा गैब में, गैबत सुगरा का माना। गैबत सुगरा में हमारे 4 नाम हैं। अब देखिए कि जहां से सिलसिला शुरू हो रहा है, सिलसिला शुरू हो रहा है, कहीं न कहीं मिल रही है। अल्लाह जहां इल्म है, मजहब इल्म है, किताब इल्म है, हमारा रसूल शहर इल्म है। इमामत आगाज हुआ कि बाबे मदीनतुल इल्म है, जो इल्म अली के पास, वही इल्म अली के बाद अली के आने वाले मासूम बेटों में नजर आ रहा है। वही इल्म हसन के पास, वही इल्म हुसैन के पास, वही इल्म अली इब्न हुसैन के पास, यहाँ तक के वो इल्म बढ़ता हुआ इमाम हसन अस्करी तक आया, और इमाम हसन अस्करी के बाद वो इल्म का आफताब हिजाब गैब में चला गया। अब दीन मौजूद है, मजहब मौजूद है, मजहब के मानने वाले मौजूद हैं, दीन की जरूरत है। लिहाजा काम कैसे चले, इसके वास्ते इंतजाम किया गया। इंतजाम हुआ। यह गैबत सुगरा क्या है? यह गैबत सुगरा हमारा ट्रेनिंग पीरियड था। हमारे उलमा के वास्ते ये ट्रेनिंग पीरियड था। इस वास्ते कि देखिए, ट्रेनिंग तो होती ही आपके पास कितना ही इल्म हो। एक डॉक्टर निकला पढ़ के 5 साल, दिन और रात मेहनत करके उसने हासिल किया है, लेकिन जब उसने MBBS की डिग्री ले ली तो फौरन उसको पुलिस के सहारे खिलाड़ी कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग होती है उसकी, उसके बाद वो मरीजों को देखता है, सीनियर के साथ लगता है, काम करता है। एक वकील है, वो सीनियर के साथ जाता है, लगता है, काम करता है, हासिल करता है, ट्रेनिंग करता है। IAS जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्विस है, IAS इम्तिहान हुआ, अखबार में निकला, फुला साहब ये IAS हो गए, टॉप किया इन्होंने, कि पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये IAS में नंबर टॉप किया है। क्या वो लड़का जो IAS में टॉप करता है, दूसरे ही दिन उसको दफ्तर में लाके कुर्सी पर बिठा दिया जाता है? नहीं, इसके वास्ते ट्रेनिंग है। पहले ट्रेनिंग की मंजिलों से गुजारा जाएगा, उसके बाद लाके बिठाया जाएगा।
زمانے میں وہ ہمارے مذہب کی وہ کتاب، سب سے پہلی کتاب حضرت کی خدمت میں پہنچی. نام نہیں تھا اس کتاب کا، بغیر نام کے ایک کتاب حضرت کی خدمت میں پہنچی، اور اس کے بعد جب واپس آئی تو نام لے کے آئی. واپس آئی تو نام لے کے آئی، اور نام آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ نام آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ جس کا نام کافی ہے. کافی ہے شیعہ، ہمارے شیعوں کے واسطے کافی ہے. سوال ہے کہ وہ ہمارا ہمارے شیعوں کے واسطے کافی ہے.
شیخ بابا شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید. یہ شیخ مفید وہی ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور بظاہر سے خواب میں معصوم ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہ دو بچوں کو لیے میں آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ علم ہوا یا شیخ ہے تو تعلیم دے. وہ پریشان ہو گئے کہ کہاں معصوم پڑھوں کہاں میں. دو بچے صبح کو جب کسی آنکھ کی بہت بے انتہا پریشان بارہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا درس بھی نہیں کہا بیٹھے رہے کہ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی حقیقت میں ظاہر ہوا کہ ایک بیوی سر سے پیر تک چادر میں دو بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی اور وہی جملہ فرمایا جو بیوی نے رات کو خواب میں فرمایا تھا کہ علم ہوا یا شاید. یہ دو بچے کون ہیں؟ یہ دو بچے وہی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے آفتاب و مہتاب بن کے چمکے. سید مرتضیٰ اور سید غزی. شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ کے بعد اب یہ زمانہ ہے کہ بغداد میں حالات بگڑ رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے کتب خانے دے رہے ہیں, ہماری کتابوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو اب علامہ طوسی نے بغداد سے حوضے کو شفٹ کیا ہے نجف اشرف. یہ ہمارا حوضہ جو آج نجف اشرف میں ہے یہ لگ بھگ 1000 سال سے خدمت انجام دیا ہے. 1000 سال پرانا حوضہ ہے جو ہمارا نجف میں ہے, جو امیر المومنین کے قدموں میں ہے, جہاں سے علماء, جہاں سے طلباء علم دین کی تعلیم حاصل کر کے خدمت دین انجام دی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, بڑھتا رہا. دیوار گرامی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک بعد ایک ہمارے علماء پیدا ہوتے رہے جنہوں نے کتابیں لکھی, جنہوں نے اہل بیت کی, مذہب اہل بیت کی ترویج کی ہے, اس کا دفاع کیا ہے, اس کی خدمتیں انجام دی ہیں. اسی سلسلے میں ان کو تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, ان کو مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, ان کو پریشانیاں بھی اٹھانا پڑی ہیں. اور اسی میں ہمارے وہ شہید علماء ہیں جن کو کتابیں لکھنے کے بعد جامع شہادت نوش کرنا پڑا. شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, یوں تو ایک بڑی طویل فہرست ہے شہداء کی, مگر 4 بڑے شہداء ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں.
ہم اشتہار نہیں کرتے، ہم تقلید نہیں کرتے، صاحب ہم تقلید نہیں کرتے. کہے کے واسطے آپ تقلید نہیں کرتے؟ کیوں تقلید نہیں کرتے آپ مذہب کے بارے میں جانتے کیا ہے؟ اس واسطے کہ ایک بات آپ کو سامنے ہوتا ہے، بچہ جانتا ہے. آپ کا نیٹ کھولیے، گوگل میں جائیے، میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں مل جائیں گی، انجینئرنگ کی ساری کتابیں مل جائیں گی، وکالت کی ساری کتابیں مل جائیں گی. مگر اگر ہم میڈیکل کی کتابیں نیٹ سے پڑھ کے نسخہ لکھنے لگے کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ یہ ہمارے علماء، یہ مراجع کرام، یہ ہمیں لیے ہوئے آگے وہ مذہب کی دشمنی ہے، وہ اسلام کی دشمنی ہے، وہ دین کی دشمنی ہے جو مرجعیت کو بدنام کر دے. مرجعیت انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس طرح کے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور یہ خود اپنا منہ چھپائے گے، اس لیے کہ بڑی طاقت ہے مرجعیت. اسی سلسلے کی ایک بڑی فخر العلماء، اللہ ان کے درجات کو عالی یقیناً ان کے درجات عالی ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی دفاع حق اہل بیت کیا، ممبر سے بھی خدمت اہل بیت کی ہے، محراب کے ذریعے سے بھی خدمت انجام دی، ممبر سے بھی خدمت کی، محراب سے بھی خدمت کی ہے، جہاں کا ہو سکا وہاں کا خدمت کی ہے، اور سلسلے کو مہینہ ختم نہیں ہونے دیا. آگے کے واسطے، مستقبل کے واسطے، نئے طلباء کے واسطے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے گئے. عالم صاحب تو دنیا سے چلے گئے، ان کا مدرسہ آج بھی خدمت انجام دے رہا ہے. ان کا مدرسہ آج بھی ہے. اللہ سلامت رکھے. حجت الاسلام مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کو ملا، حجت الاسلام مولانا مرزا رضا عباس صاحب کو ملا، جو اپنے والد کی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہیں. جس طریقے سے مولانا عالم صاحب کو ملا، ممبر اور محراب سے خدمت انجام دے رہے تھے، ویسے ہی یہ بھی ممبر کے ذریعے سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور محراب کے ذریعے سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں. ممبر کے ذریعے بھی خدمت محراب سے. اور پھر میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ کل فخر العلماء مرزا محمد عالم صاحب قبلہ اکیلے وہ خدمت انجام دے رہے تھے، آج ان کے دونوں بیٹے خدمت دین انجام دے رہے ہیں. چراغ سے چراغ جلا نہیں ہے، چراغ سے چراغ جلے ہیں. دونوں خدمت دین بھی انجام دے رہے ہیں. بے شک لیکن اور ان کے دونوں بیٹے دانش میاں اور شیراز، یہ بھی ممبر سے خدمت دین انجام دے، خدمت اہل بیت انجام دے. شیراز میں اسے پڑھتا ہوں آپ بات. اور پھر خدمت کا سلسلہ گھر کے باہر تک محدود نہیں ہے، گھر کے باہر تک محدود نہیں ہے. یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف بیٹوں ہی تک معاملہ ہے. ایسی بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں جو عورتوں میں جا کے تبلیغ کر رہی ہیں. رسول کی سیرت، رسول کی زندگی، رسول اللہ نے اہل بیت نے ائمہ نے مردوں کے واسطے سیرت چھوڑی ہے، خواتین کے واسطے بیوی کی خدمت اہل بیت. مردوں میں اگر بیٹے انجام دے رہے ہیں تو عورتوں میں بیٹیاں انجام دے رہی ہیں. بس بھائیوں نے گرامی، میں نے بہت دیر آپ کو بات کی، بس دو آنسو نکل جائیں اور بات کرنا. میں نے
مرجعیت کا سولوشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس سے بھی بڑا سب سے بڑا سولوشن ہے ہمارے پاس، وہ عزاداری ہے. وہ عزاداری ہے جو ہمیں تحفظ فراہم کر دیتی ہے، جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے. دشمن اس پر بھی حملے کرتا ہے، مگر الحمدللہ 1400 برس ہو گئے، عزاداری کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے. عزاداری کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. نہ 1100 برس سے مرجعیت کو نقصان پہنچ سکا، نہ 1400 برس سے عزاداری کو نقصان پہنچ سکا. وہ عزاداری ہے سید الشہداء، وہ حسین کا غم، وہ حسین کا غم جنہوں نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا. صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. لاکھوں درود و کروڑوں سلام محمد رسول اللہ سے اس حسین. یزید تو چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، قرآن نہ رہے، آواز اذان نہ رہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب سر حسین اس کے سامنے پیش ہوا، اس نے سر حسین دیکھا اور اس مجنون نے گستاخی کی سر حسین کے ساتھ، بدتمیزی کی اور وہ شعر پڑھے. ان شعروں میں ایک شعر یہ تھا کہ بنی ہاشم نے جو ملک کے سارے کھیت کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. خبر کا مذاق کیوں آ رہا تھا، وحی کا مذاق کیوں آ رہا تھا، اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا. وہ تو یہ کہیے کہ کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی، کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے. خبر بھی آئی تھی، وحی بھی آئی تھی، مذہب بھی آیا، میرا نانا بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، خبر بھی آئی ہے، وحی بھی آئی ہے. ورنہ جو گردن کٹ جاتی ہے پھر زبان نہیں چلتی ہے. گردن کٹنے کے بعد زبان کا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ یزید جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے. وہ حسین جو صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کو زندہ کرتے تھے، ایک دو پہر میں 72 قربانیاں دی. کبھی اپنے دوستوں کو قربان کیا، کبھی اپنے عزیزوں کو قربان کیا، کبھی اپنے دل کے ٹکڑوں کو قربان کیا. کبھی وہ منزل آئی کہ جا کے عباس کے لاشے پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھا، کبھی علی اکبر کے جنازے کو اکیلے اٹھایا، کبھی علی اکبر کے گلے میں تیر کھینچا اور آخر میں فاطمہ کا لال میرے خیمہ پر آیا، آواز دے آتا زینب میرا سلام، ام کلثوم میرا سلام. زینب کبریٰ بھائی کو خیمے میں لے گئی. حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیویوں کو الوداع کہا، سید سجاد کے سراہنے آئے، بیمار کو خدا حافظ کہا، در خیمہ پر آئے. ڈیوڑی ویران تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی، دروازے پر سناٹا تھا، اب کوئی نہ تھا. نہ قاسم تھے، نہ محمد تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ سید زہیر تھے، نہ حبیب تھے. سب جانے فدا کیے ہوئے مقتل میں اعلان کر رہے تھے. اب ایک بہن تھی، ایک بیٹی کھڑی ہوئی تھی. بیٹی طرف کے کہہ رہی تھی بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے. بابا اگر جا رہے ہیں تو جا کے اندر مجھے میرے دادا کے روضے پر پہنچا دیجیے. حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹی اگر ممکن ہوتا تو تیرا کام ضرور کرتا. تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے بچی کو گود میں لیا اور گود میں لے کے پیار کیا. اب جو پیار کر کے بچی کو اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے بھومی کے پیروں میں آگے کھڑی ہو گئی. کہ سکینہ کو آخری مرتبہ پیار ملا، اب اس کے بعد شمر کے تماچے ملے.